السلام علیکم، دس از ایس ایم سمیع الہدا، اور آج میں حاضر ہوں اپنے ففتھ اسلامک لیکچر کے ساتھ۔ آج جو میرا ٹاپک وہی ہے کہ پتھر نے تو کوئی گناہ بیسیکلی نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں آخر کیوں ڈالیں گے؟ اور اسی طرح کیا انسان پر خدا دوزخ میں نیند طاری کرے گا؟ مطلب وہ کون سا انسان ہے جس پر جو اللہ نیند طاری کر دے گا دوزخ میں؟ اور گمراہ اور مغضوب لوگوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو پہلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں کہ پتھر نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر وہ دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ بیسیکلی اس کی ریزن یہ ہے کہ کافر اور مشرک کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے کریں گے۔ مطلب دکھانے سے کیا مراد ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے نا کہ ہمیں پتھر بچائیں گے، وہ ان سے مانگتے تھے۔ جب وہ لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے اور جب اپنے ساتھ پتھر کو بھی جلتا ہوا دیکھیں گے تو ان کو ایک اور شدید تکلیف ہوگی کہ یار جن پہ ہم ٹرسٹ کرتے تھے ان کا حال تو یہ ہے جن سے ہم مدد مانگتے تھے۔ اور پھر وہ ان لوگوں کو کہیں گے یار تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، مطلب اپنے بڑے کافر کو جنہوں نے کہا تھا کہ یار یہی صحیح ہے، جیسے بڑے سردار تھے قریش کے اندر، تو لوگ کہیں گے بھائی ہم نے تو صرف تمہیں کہا تھا، تم نے مانا خود ہے۔ اور اس سے جو ہے پھر ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے تو پھر تو پتھر کو کیوں تکلیف ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تو ناانصافی نعوذ باللہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ پتھر کو ڈالتے ہیں صرف کافر اور مشرک کو دکھانے کے لیے، لیکن پتھر کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر نکال سکتے ہیں بنا کسی تکلیف کے، تو ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ پتھر کو آگ میں ڈال دیں اور پتھر کو کوئی تکلیف نہ ہو؟ تو اللہ نے پہلے بھی معجزے دکھا دیے ہیں۔ اچھا، کس انسان پر خدا دوزخ میں نیند طاری کر دے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جو گناہ سے بچنا چاہتا ہو لیکن بچ نہیں پاتا ہو۔ کیا مطلب کہ لائک فار ایگزامپل ہر انسان کے اندر کوئی انسان کسی گناہ میں ملوث زیادہ ہوتا ہے، کوئی انسان کسی گناہ میں زیادہ ملوث ہوتا ہے۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی کے لیے رشوت سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، کسی کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ رشوت لے۔ کسی کے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کسی کے لیے نماز پڑھنا اتنا آسان ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، اس کو دل کے اندر بے چینی ایک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر کی ایک الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے۔ لیکن ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس پہ شرمندہ ہی نہیں ہوتا، اور ایک ہوتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے لیکن اس پہ شرمندہ ہوتا ہے، بار بار بچنا چاہتا ہے لیکن بار بار گناہ کر دیتا ہے، بار بار بچنا چاہتا ہے بار بار گناہ کرتا ہے، لیکن وہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے اور پھر جتنی ہو سکتا ہے اسٹرگل کرتا ہے کہ گناہ سے بچ جائے، لیکن وہ بچ نہیں پاتا۔ تو ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ جہنم میں جو ہے نیند طاری کر دیں گے۔ کہ نیند طاری کا کیا مطلب کہ وہ اس کو تکلیف ہوگی، پھر تھوڑی دیر کے لیے وہ سو جائے گا، یہ سو جائے گی، اور اس کے بعد پھر اس کی آنکھ کھلے گی، مطلب تاکہ وہ اس ڈوریشن کے لیے نا اس کو تکلیف نہیں ہو جب تک وہ سوتا رہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ روایت ضعیف ہے، روایت جو کبھی نہیں ہے، مطلب اوتھینٹک سند سے ثابت نہیں ہے یہ چیز۔ لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آنکھ میں ایسے رکھ سکتا ہے کہ انہیں بالکل تکلیف نہ ہو، کافر اور پتھر کو اس طرح رکھ سکتا ہے کہ پتھر کو تکلیف نہیں ہو، تو پھر اس کے لیے یہ بھی نعوذ باللہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ نیند طاری کر دے۔ لیکن میں نے صرف اس لیے بتا دی کہ روایت ضعیف ہے کہ مطلب یہ اوتھینٹک اس سے ثابت نہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو انسان گناہ سے بچتا ہو اللہ تعالیٰ اسے نیند طاری کر دے گا، بلکہ انشاءاللہ اس کو ڈائریکٹ ہی جنت میں داخل کر دے گا بنا حساب کتاب کے، انشاءاللہ۔ اچھا، خدا کی رحمت سے امید ہے کہ ویسے لوگوں کے ساتھ نرمی کا ہی معاملہ کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا، تیسری چیز ہوتی ہے کہ گمراہ لوگوں اور مغضوب لوگوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بیسیکلی اس کا آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فاتحہ کے لاسٹ میں آتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں پہلے غیر المغضوب ہوتا ہے نا، تو مغضوب پہلے سمجھنا ہوگا۔ مغضوب سے مراد بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر حق واضح ہو جائے اور اس کے بعد وہ اس حق کو رد کر دیں، اس کو ترک کر دیں۔ اچھا کیوں ترک کر دیں؟ ریزن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے گمراہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی حق واضح ہوا اور مغضوب لوگوں پر بھی حق واضح ہوا، دونوں نے ہی حق کو ترک کیا، لیکن دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ جو مغضوب لوگ ہوتے ہیں نا وہ حق کو ترک کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر، اپنی نفسانیت کی وجہ پر، اپنے نفس کی شرارت کی بنا پر، اپنے تکبر کی بنا پر، اپنے حسد کی بنا پر۔ ٹھیک ہے، جیسے یہودی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے کہ ہمارے اس میں سے جو ہمارے جو وہ چل رہا تھا نبیوں کا سلسلہ اس میں سے کیوں نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، تو وہ حسد کی بنا پر نہیں کیے تھے۔ تو مغضوب میں سب سے بہترین اگزامپل یہودی کی آتی ہے، کیونکہ یہودیوں کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو 1400 سال تک ان کے پاس نبیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ شروع میں بھی 2 نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، آخر میں بھی 2 نبی آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام۔ یعنی نبوت کا سلسلہ کبھی ٹوٹا نہیں تھا۔ پھر کتابیں بھی ان کو اتنی ملی، تورات، زبور، انجیل، لیکن انہوں نے ہدایت تورات سے بھی منہ موڑا، پھر ہدایت محمدی سے بھی منہ موڑا، ہدایت قرآنی سے۔ اور گمراہ لوگوں کے اندر کون آئیں گے؟ گمراہ لوگوں میں ایک بہترین اگزامپل عیسائی کی آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گمراہ کی نا 3-4 میننگ ہوتی ہے نا۔ ایک تو ہوتا ہے گمراہ جو راست سے بھٹک گئے، لیکن ایک گمراہ کا مطلب یہ بھی آتا ہے جو کسی کے عشق محبت میں دیوانے ہو جائیں، یا ان کے اوپر عشق محبت کے جذبات کا بہت غلبہ ہو جائے کسی کی محبت میں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آتا ہے کہ
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، سورۃ ضحیٰ کے اندر یہ آتا ہے، اور سورۃ ضحیٰ کو سب کو یاد ہوگی. تو اس کے اندر بھی مطلب ایک میننگ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کسی کی محبت میں مطلب کافی اس کی محبت اور عشق کا غلبہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہوئے، اب ان کے لیے وجہ سے آل اینڈ فہادہ گمراہ کے سینس میں نہیں آئے گا کبھی بھی. لیکن ایک میننگ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو گمراہ ہو جائے، راہ راست سے بھٹک جائے. ایک یہ بھی ہوتی ہے جو کہ راہ راست کی تلاش میں ہو، بھٹکا نہیں ہو لیکن ابھی اس کو تلاش کر رہا ہو کہ اسے کسی طرح راہ راست مل جائے. اور ایک میننگ اس کی بھی ہوتی ہے کہ وہ راہ راست سے بھٹک جائے لیکن کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی محبت میں عشق میں غلو کر جانے کی وجہ سے. جیسے کہ عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا ان کو اللہ تعالیٰ کا. اسی طرح یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا اللہ تعالیٰ کا. تو یہ مطلب وہ محبت میں غلو کر جائے. جیسے ہم مسلمانوں بھی کچھ لوگ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں غلو کر جاتے ہیں بہت زیادہ. تو مغضوب میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ راہ راست سے بھٹک رہے ہیں اپنی حسد، تکبر، نفسانی خواہشات کی بنا پر. لیکن گمراہ میں کیا ہو رہا ہے، وہ راہ راست سے بھٹک رہے بدنیتی نہیں بلکہ کسی محبت میں غلو کر جانے کی وجہ سے. تو ہمیں اعتدال میں رہنا چاہیے، نہ ہمیں حسد کی وجہ سے بھٹکنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں محبت میں غلو کرنا چاہیے. اگر یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو اس لیکچر کو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ کر کے سبسکرائب کر دیجیے گا، اور دوسرا شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں. اللہ حافظ.